پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دوسری مرتبہ آئے اور پھر واپس چلے گئے کنان، اب یہ تیسری بار کنان سے آئے اور پھر اپنے مفلسی کو بیان کرنے لگے اور کچھ کھوٹے سکے لے کر آئے کہ یہ لے لو اور ہم کو گندم دے دو اور کچھ صدقہ بھی کرو کیونکہ ہم غریب ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام ہم کو دیکھ رہے تھے، پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ سنا تو انہوں نے جو ہے سمجھ کے آسان کے ساتھ اور مشابہت کی وجہ باتوں میں جیسے انہوں نے کہا کہ تم یوسف ہو، تو اس نے کہا میں یوسف ہوں اور میرا بھائی بنیامین ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی والدہ اور تھی اور باقی 9 بھائی کی والدہ اور تھی، تو اس اعتبار سے تو ان کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی اور چھوٹے بچے تھے، تو یہ باپ کے وجہ زیادہ عزیز ہو گئے، بہت نزدیک ہو گئے، تو بھائیوں کو حسد ہونے لگا۔ تو جب بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارا بھائی یوسف ہے، پھر کہنے لگے کہ ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسریب علیکم اليوم، آج تمہارے پاس کوئی سختی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے۔ تسریب کہتے ہیں کہ گوشت کے اوپر جو چربی لگی ہوتی ہے اس کو اتارنا، اس کو اتارنے کے بعد جو گوشت ہوتا ہے اس کو ننگا کرنا، گوشت کو ننگا کرنے کو تسریب کہتے ہیں۔ تو یہ محاورہ ہے، یہ پیچھے ایب جوئی ہے، تانا دینا ہے۔ تو ایب نکالنے سے، تانا دینے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایب کھل جاتے ہیں، آدمی کسی کو کوئی تانا دے تو اس سے اسے ایب کھل جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام فرمایا تسریب علیکم۔ تو وہ پھر باتیں کرنے لگے، پھر انہوں نے یاد آ گیا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، یہ کیا مارا۔ البتہ وہ وقت بھی تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مجھ پہ ظلم نہیں کرو، مجھے مارو نہیں، تم واپس جاؤ کہ اپنے بھائی کو، والد صاحب کو کیا کہو گے، کیا جواب دو گے، اس کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ لیکن بھائیوں نے اس وقت سنا نہیں۔ تو اب بھائی جب دیکھے کہ یوسف ہے اور اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے تو پریشان ہو گئے، کہ کہاں لقد آثرك اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی، وَإِنَّا لَخَاطِئُونَ، ہم تو خطا گناہگار ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا۔ پھر یہ جو ہے جب فتح مکہ ہوا تو آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے 8 ہجری کو رمضان مبارک میں۔ تو اس وقت مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ عمارت جو تھی وہ بیت اللہ کی تھی، وہ 50 فٹ لمبی تھی، باقی عمارتیں چھوٹی تھی، گھر چھوٹے نیچے تھے۔ اور آج کل تو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، لوگ لفٹ میں جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام پہاڑی پہ چڑھ کے اور سفید کپڑا لگایا۔ اس وقت سفید کپڑا جو ہے وہ خطرے کی علامت جانی جاتی تھی، تو سب لوگ مرد عورت سب آگے پہاڑ کے دامن میں جمع ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے کو کہا کہ تمہیں یاد ہے تم لوگوں نے مجھ پر کیا کیا ظلم کیا، فلانے دن فلانے نے اس طرح کیا، فلانے دن فلانے نے اس طرح کیا، میرے فلانے صحابی کو تم نے اس طرح اذا دی، فلانے صحابی کو تم نے اس طرح اذا دی۔ ہر ایک بات آپ علیہ السلام نے ان کو بتایا، تو وہ حیران ہو گئے، تو ہم تو سب بھول چکے ہیں اور اس کو تو سب حرف پر حرف یاد ہے۔ تو ابو جہل یہ بیٹے اکرمہ کی بیوی ام جمیل بھی، ام حکیم بھی آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ، آج کیونکہ آپ علیہ السلام اعلان کر فرما چکے تھے سب کو مغفرت ہے، سب جاؤ ماں پہ، تو کہا کہ میرے شوہر کو بھی آپ علیہ السلام فرمایا تیرے شوہر کو بھی بخشش ہے، وہ بھی جائے، حبشی کو بھی مغفرت ہے، سب کو۔ امی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سسر ابن حبان تھا اس کو بھی جو ہے مغفرت ہے، اس کی معافی ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے سب کو معاف کیا۔ تو حکیم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کوئی علامت دے، میں جا کے اکرمہ کو دکھاؤں، وہ تو ایسے زمانے کا نہیں
چونکہ بدر میں ابو جہل کے قتل کے بعد تو ہر لمحے میں، ہر جنگ میں، ہر سازش میں وہ پیش تھا، تو اب وہ تو اعتماد کرے گا نہیں، تو وہ یہاں سے بھاگا تو وہ جو جدہ ہے اس وقت جدہ آباد نہیں تھا، تو لوگ کشتی میں آج سفر کرتے تھے تو وہ تقریباً 45 کلومیٹر دور تھا، تو وہاں لنگر لگتا تھا، مختلف قسموں سے کشتیاں آتی تھی ملکوں سے، وہی حبشہ کی طرف بھاگنے لگا، تو بیچ میں گیا، بھاگنے میں پھنس گیا، کچھ واقعہ ہوا تو واپس آیا تو دیکھا تو کنارے پہ اس کی بیوی کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، تو اس نے کہا تو اور تو وہ بھی نہیں بخشا جا رہا، تو اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے، تم کہیں پھنسا تو نہیں رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ دیکھو آپ نے صلاۃ السلام نے اپنا ماما مجھے دیا ہے، کانت علی رأس امامۃ سودا، جب آپ صلاۃ السلام کو دے رہے تھے فرمایا یہ میری منا ماما ہے، یہ پگڑی ہے، اس کو لے جا، سب پہچانتے ہیں۔ تو واپس آیا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے حبشی کو سب کو معاف کر دیا۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا ہم کو کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھائی کو کہا کہ یہ اجر ہے، جو صبر کرے اور تقویٰ اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو جو ہے ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر دیا ہے جو تم نے مجھ پر ظلم کیا، جو مصیبتیں ڈھائی۔ اب دیکھو بات یہ ہے کہ اجر ملتا ہے عمل پہ، اس میں دو چیزیں شرط ہیں، ایک وہ تقویٰ، دوسری یہ ہے کہ صبر۔ اور آدمی ہمیشہ صبر نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اگر مصیبت آئے پھر صبر کا مطالبہ کرے، پھر صبر کی دعا کرے، اگر مصیبت نہیں پھر صبر کے لیے دعا نہ کرے۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا مصیبت ہے، تم کس مصیبت میں مبتلا ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی مصیبت نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اچھے نوجوان لگتے ہو، تم اس طرح دعا کیوں نہیں کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ یہ دعا کیوں نہیں کرتے، بھائی کیوں نہیں مانگتے ہو، مصیبتیں کیوں؟ اگر صبر مانگتے ہو تو یقیناً مصیبت آئے گی۔ تو دعا میں بھی جو ہے صبر تب مانگے جب مصیبت ہو، ورنہ ہمیشہ عافیت والا معاملہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرے تو یہ دعا کرے یا اللہ مجھے اپنا فضل و کرم فرما، مجھے اپنا احسان فرما۔ اور جب باقی یہ جو علاج کرانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے، علاج کرائیں اور کوئی مصیبت آئے پھر شرعی دائرے میں رہ کر اس مصیبت کا حل نکالے تو یہ جو ہے توکل کے خلاف نہیں ہے۔